वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। आज हम एक इंतहाई हसास मगर ज़रूरी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि मंशियात के इस्तेमाल की इब्तदा कैसे होती है, किस तरह से कोई शख्स मंशियात को इस्तेमाल करता है, कौन कौन सी इब्तदाई निशानियाँ होती हैं जो हमें बताती हैं कि कोई शख्स नशे की तरफ बढ़ रहा है। अक्सर लोग, हमारे घर वाले, फिर दोस्त या फिर इर्द गिर्द के लोग ये तब्दीलियाँ तो देख रहे होते हैं मगर वो समझ नहीं पाते कि ये ख़तरे की घंटी है या नहीं। आज हम इन्हीं इब्तदाई अलामात की बात करेंगे, इनको सादा अल्फाज में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप बर वक्त पहचान सकें। आपका कोई करीबी अजीज़ है, आपका बेटा है, नो मैटर व्हाट, कोई भी है, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं इससे तो आप बचा भी सकें और आप माद को पहचान सकें कि कौन कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जो इब्तदाई तौर पे हम उनको पहचान सकते हैं। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं किफ़ायत हुसैन खान साहब। आप ड्रग रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताइएगा कि क्या रूट कॉजेज़ हैं इस एडिक्शन की, क्यों इतने ज़्यादा बच्चे, नौजवान नस्ल इसके इतने एडिक्ट हो रहे हैं? ये जो मंशियात है ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला है और इस टाइम मैं ये समझता हूँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हमारे जो नौजवान नस्ल है बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें पीयर प्रेशर्स हो सकता है, इसमें सोसाइटी का जो है ना वो रोल हो सकता है। बहुत से ऐसे नौजवान जो कि शुरू में शौकिया जो है ना उसको यूज़ करना शुरू करते हैं और बहुत से लोग डिप्रेशन की वजह से भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह फिर शुरू में तो यूज़र होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके आदी बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम जो हमारा नौजवान नस्ल है ये ड्रग्स की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है और इसके साथ साथ जो है ना इनकी फैमिली भी मुतासर हो रही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैंने जब अपने इंट्रो में इस बात का जिक्र भी किया कि आज हम आपको इब्तदाई अलामात की बताएंगे। लेट्स सपोज एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है जिसकी 17 से 18 साल उम्र है, वो सबसे पहले उस उम्र में सिगरेट की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद सिगरेट जो है ना वो क्या कहते होते हैं कि नशों में सबसे सस्ता नशा है और आप वहीं से तमाम तर चीज़ें स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो अलामात क्या हैं, किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि एक शख्स ने ये स्टार्ट कर लिया या फिर किसी बड़े नशे को उसने स्टार्ट कर लिया? देखिए, आजकल बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है, हमारी जो फैमिलीज़ है और जो बच्चों पे नज़र नहीं रखते, जैसे कि आपने अर्ज़ किया है कि शुरुआत स्मोकिंग से ही होती है। और आजकल अगर पिंडी इस्लामाबाद में आप देखें तो वेप एक बहुत ज़्यादा मशहूर है और फैमिली तो आजकल लोग वालिदैन के सामने पीते हैं। जी बिल्कुल, ये और अम्मा जी के सामने पीते हैं। जी बिल्कुल, ये इसी पे मैं बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि सिगरेट से वेप ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। और इसमें हमारे नामी ग्रामी स्कूल में जो है ना बच्चे स्कूल के बैग्स में लेकर आते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप एक वेब का जो है ना उसमें जो 500 से लेके 1000 पफ बल्कि 3000 पफ तक उसमें होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उमूमन लोग जब सिगरेट पीते हैं तो एक स्मोक करके फिर उसमें वक्फा करते हैं, लेकिन जब आप वेप इस्तेमाल करते तो आपको उसका ख़त्म करना ही करना है। फिर आप बहुत ज़्यादा पफ्स लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई निकोटीन होती है और आपको उसी से ही डिप्रेशन हो जाता है और उसी से ही फिर आपका जो है ना आने वाला जो फेज़ है वो आप ड्रग्स की तरफ जाते हैं। वो नौजवान या वो बच्चे जो कि शुरू के स्टेजेस में अगर उनमें से ये अलामात है तो वो ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग का इस्तेमाल करना। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पूरी रात जो है ना बच्चे जागते हैं, दिन को सोते हैं, बहुत तेज़ी के साथ उनका जो वज़न है वो कम हो रहा होता है, उसमें चिड़चिड़ापन होता है और इस फैमिली में उसका उठना बैठना ख़त्म हो जाता है। ऐसे बच्चे मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी फैमिली को भी नहीं पता चलता, लेकिन अगर इनिशियली स्टेज पे ये सिम्टम्स उनमें हो तो आप उसको जज कर सकते हैं, जैसे कि उसकी जो है ना वो तालीम में परफॉर्मेंस बहुत कम है, आपकी स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही है, बहुत ज़्यादा आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पूछते नहीं हैं, ठीक है। मैं अक्सर मॉर्निंग शो में ये बात करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा इसी सिम्टम्स में इन्वॉल्व है, आप किसी माहिर नफ्सियात की खिदमत ले ले, आप किसी अच्छी अथेंटिक लेबॉर्ट्री से एक ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल करवा दे ताकि बर वक्त पता चल सके कि आपका बच्चा किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है तो बर वक्त उनका ट्रीटमेंट किया जाए। बहुत से ऐसे नौजवान जो कि हमारे पास रिपोर्ट होते हैं मिनिमम 12 साल के, तो उसमें जो है ना फैमिली लेकर आती है,
شک کے بنا پہ، لیکن جب ہمارے ماہر نفسیات یا ہماری ٹیم ان کا سیشنز کرتے ہیں تو اس میں جسٹ اسموکنگ ہوتا ہے یا ویب جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں پھر ڈپریشن ابھی تک ہوتا ہے. سر آپ نے بہت سارے کیسز یقینی طور پر ان کو ڈیل کیا ہوگا، کون سا چیلنجنگ کیس ابھی تک آپ نے دیکھا؟ دیکھیے جو سب سے آج کل ہمارے پاس جو سب سے چیلنجنگ کیس ہے وہ آئس ڈرگز ہے. اچھا ٹھیک ہے، آئس آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ جیسے کہ 1 سے 2 سے 3 مہینے آپ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ میتھ ایمفیٹامین ایک ایڈکشن ہے جو آپ کے برین کو پاور دیتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ 72 سے 3 دن تک آپ سوتے نہیں ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو شروع میں تو بہت زیادہ انرجیٹک فیل ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نشہ اس لیے لوگ کرتے ہیں، اور جب آپ کا نشہ ختم ہوتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اس سے ڈبل نشہ کرنے کی ارج ہوتی ہے. اسی طرح آئس میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں اس ٹائم، بلکہ اسلام آباد کی میں بات کروں کہ بہت زیادہ خطرناک ڈرگز ہے، ایکسپائر میڈیسن سے نکالی جاتی ہے، اور یہ پاکستان میں بلکہ ہمارے نوجوان نسل میں جو کہ ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو منیمم اگر میں آپ کو ایج بتاؤں تو 15 to 18 ایئرز جو ہمارے پاس زیادہ تر کیسز آئس کے رپورٹ ہو رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے اب پچھلے اگر میں بیک بات کروں 5 سال پہلے یہ اتنا زیادہ نشہ نہیں تھا، لیکن ان کی روک تھام کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور پاکستان میں بننا شروع ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک آپ نے مطلب دل دہلا دینے والی بات بتائی کہ 15 سے 18 سال کے لڑکے آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ آئس کا نشہ کرتے ہیں. اب آپ نے پہلے تو وہ نشانیاں بتائی نا جی کہ کمزوری ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر کوئی بچہ ہے جس کی عمر 15 سال سے 18 سال تک ہے اور وہ آئس کا نشہ ابھی اس نے سٹارٹ کیا، پہلی دفعہ کیا، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیے اگر شروع میں اگر آپ کا بچہ آئس استعمال کرتا ہے تو وہ بچہ سوئے گا نہیں. وہ میں نے جیسے بتایا 2-3 دن تک وہ سوئے گا نہیں، اور اس کی آنکھیں ریڈ ہوگی، اس میں چڑچڑاپن ہوگا، بہت تیزی ہوگی اس میں. یہ وہ علامات ہے جو فیملی فوراً جج کر سکتی ہے اور اس کے کسی اتھینٹک لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. یہ وہ علامات ہیں. اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ دیکھیے جو آئس ڈرگس کے نقصانات ہیں بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں. اس میں آپ کو موسٹ کامن ڈپریشن ہو سکتا ہے، آپ کو سائیکوسس ہو سکتا ہے، آپ کو شیزوفرینیا ہو سکتا ہے، آپ کو بائی پولر ہو سکتا ہے. یہ وہ نفسیاتی ڈس آرڈر ہے جو ڈرگ کی وجہ سے اور خاص طور پہ آئس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں، اور یہ مین کوز ہی یہی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے بھی کفایت صاحب آپ نے جانچنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بچے جن کی عمر 15 سال ہے یا 18 سال ہے یہ اس نشے کی طرف جاتے ہیں؟ کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں نا، کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، کوئی والدین کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، یا پھر کسی زمانے میں کسی نے اس کو نشے کی طرف لگا دیا ہے، کبھی کبھار سگریٹ کی طرف لگا دیا اور وہاں سے یہاں پہ آیا یا نسوار کی طرف لگا دیا. جی بالکل. دیکھیے شروعات اسی طرح ہی ہوتی ہے. اگر آپ اچھے اسکول میں اگر آج کل آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ اس گیدرنگ کا حصہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ اسموک یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو بچے وہی سے ہی کیونکہ پیئر پریشر کی وجہ سے وہی سے ہی شروعات کرتے ہیں اور وہی سے کینابس کا استعمال کرتے ہیں. اور کینابس آپ کو بہت جلدی آپ اڈکٹ نہیں ہوتے، فیملی کو بہت لیٹ پتہ چلتا ہے. ایون کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ تقریباً 2-3 سال تک بچے کینابس کا استعمال کرتے لیکن فیملیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ایڈکشن آپ کو اتنی جلدی نہیں ہوتی اور وہ اوکیجنلی کبھی کبھار کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بچہ کبھی کبھار نشہ کرتا ہے تو ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے اگر فیملی کو بر وقت پتہ چل جائے تو آپ گھر بیٹھے اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، اس کی ڈیٹاکس کر سکتے ہیں، اس کی سائیکو تھیراپی کر سکتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ وہ روزانہ جو کبھی کبھار آپ استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر روزانہ پہ ہی چلے جاتے ہیں، ان کی پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے. پھر آپ کو پراپر ایک ریہیبلیٹیشن کا کورس کرنا پڑے گا اور پھر آپ کے بچے کو اس کورس کے بعد ہی نارمل زندگی کی طرف. آ رہی تھی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بچہ ہے جو آئس کا ایڈکٹ ہے تو اس کی ریکوری پروسیس کیا ہوگا؟ کس طرح سے وہ ریکور ہو سکتا ہے اور کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نشہ ہے تو جو ریکوری کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ 100% ہوتے ہیں. اگر سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی بچہ آتا ہے، فیملی لے کر آتی ہے اور ان کا ہم ڈرگ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ میں کون سی ڈرگز آئی ہے. اس کے اکارڈنگلی جو ڈیٹاکس ہے وہ سائیکیٹرسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، اس کی میڈیکیشن ایڈوائز کرتے ہیں. وہ پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے.
24/7 ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, سائیکولوجسٹ موجود ہوتے ہیں. اس میں فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا, سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے وداؤٹ میڈیکیشن. جو ماہر نفسیات ہے ان کی سائیکو تھیراپی, اسپرچول تھیراپی, انڈور گیم, آؤٹ ڈور گیم, اس کے ساتھ ساتھ عالمی دین ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز, درس قرآن, انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا. کتنا ٹائم لگتا ہے اس سب میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ, لیکن ہمارے پاس جو پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں وہ 90 ڈیز ریکمینڈیڈ ٹریٹمنٹ ہے. لیکن بہت سے پیشنٹ کو اگر خدا نہ خواستہ ڈرگ کے ساتھ ساتھ سائیکوسس ہو جائے یا ڈپریشن ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, وہ 120 ڈیز تک بھی چلا جاتا ہے. Is there is any way کہ جو آئس کرنے والا لڑکا ہے وہ ولنگ بھی ہے کہ اس کی ریہیبلیٹیشن ہو, لیکن وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نہیں جا سکتا, تو اس کے والدین اس کو گھر بیٹھے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے گزار سکتے ہیں؟ Is there is any process like that? نہیں, دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ کرونک ایڈکٹ ہے پھر تو آپ کو ریہیبلیٹیشن اس کو مسٹ لے کر آنا پڑے گا. لیکن اگر وہ کبھی کبھار جیسے کہ نشہ کرتے ہیں اور وہ یوزر ہے, اس کو ہم یوزر کہتے ہیں, تو آپ گھر بیٹھے اس کو کچھ میڈیکیشن اور کچھ کاؤنسلنگ, اس میں آن لائن کاؤنسلنگ آپ لے سکتے ہیں یا آپ وزٹ کر کے لے سکتے ہیں, تو تب آپ اپنے بچے کو وہاں سے نکال سکتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بچہ کرونک ایڈکٹ ہے تو آپ گھر پہ ٹرائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے وڈرول میں 24 گھنٹے ڈاکٹرز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو ماہر نفسیات کی خدمات ہوتی ہے, ماہر نفسیات جو ان کو سکل سکھاتے ہیں, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, جو آپ نے یوزرز کی بات کی ہے کہ یوزرز گھر میں ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے, تو فار دیٹ جو پیرنٹس ہیں ان کو کہاں سے کنسلٹ کرنا ہے؟ کہ آپ نے میڈیسن کا بھی ذکر کیا کہ کون سی میڈیسن ان کو دینی چاہیے. دیکھیے فرسٹ آف آل تو جب آپ کے بچے کو کسی بھی قسم کی ایڈکشن ہو اور وہ یوزر ہو تو آپ کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ سے آپ جو ہے نا کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کی ڈرگ اسکریننگ پروفائل کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب سائیکیٹرسٹ چیک اپ کر لیتا ہے تو اس میں چند میڈیکیشن ہوتی ہے جو آپ گھر بیٹھے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور آپ کو ماہر نفسیات کے ایک اسکیجول بنا دیتے ہیں جس میں آپ کو ہفتے میں 2 سے 3 دن جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن آنا پڑتا ہے, یا آن لائن آپ سیشنز لیتے ہیں, اور وہ آپ کو بیسکلی اسکل سکھاتے ہیں, جیسے کہ ٹریگر سکھاتے ہیں, ٹریگر سے کیسے بچنا ہے. مطلب اگر آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اور اب جیسے کہ ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو کریونگ ہو, یہ 5 سیکنڈز کی گیم ہوتی ہے, آپ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں, آپ جم میں جو ہے نا زیادہ ٹائم لگائے, آپ دن کو نہ سوئے, آپ وہ ٹھیک ہے آپ ایسی اپنے آپ مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں تاکہ وہ جو 5 سیکنڈز ہے وہ آپ کو ایکویٹ ہو جائے. صحیح. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر کفایت حسین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم اوورال بات کر رہے تھے جس طرح سے منشیات کے عادی شخص اور بچے اسپیشلی جس طرح انہوں نے بات کی وہ اس وقت کافی زیادہ تعداد میں نظر آ رہے ہیں. یہاں پر صبح کی سوچ کا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے حسنین کو, ہماری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.